پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز فرض ہے، پھر آپ نماز پڑھیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ پہلے آپ یہ علم حاصل کریں گے کہ نماز فرض ہے، جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا تو پھر آپ اس پر عمل کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ علم حاصل ہوگا کہ سود حرام ہے، تو پھر آپ سود سے بچیں گے۔ پہلے علم حاصل ہوگا کہ بے حیائی فحاشی کے کام حرام ہیں، جب یہ علم حاصل ہو جائے گا تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو عمل کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام پر ہم عمل اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں اسلام کے بارے میں علم ہو۔ اب ظاہر ہے علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب علم دو طرح کے ہوتے ہیں، دین کا جو علم ہے یا اسلام کا جو علم ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دو لیول ہیں۔ ایک علم کا لیول ہوتا ہے عام آدمی کا، اور ایک علم کا لیول ہوتا ہے ایک عالم کا، ایک مفتی کا، ایک فقیہ کا، اور دین میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھنے والے کا۔ اور دونوں کے لیول میں فرق ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دونوں کے لیول میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دین کی بیسک نالج ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو بہت گہرائی میں علم دین کی مہارت ہے۔ دونوں کے لیول میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال انداز تو سوال کا ہے، لیکن سوال یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی جانتے بوجھتے آ کے کسی کو ٹکر مار دے۔ دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ سامنے سے آ رہے ہیں، بائک پہ آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے آ کے آپ کو ٹکر مار دے، تو ہم اس سے کہتے ہیں نا کہ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا؟ تو وہ آگے سے کہے کہ جی اندھا ہو گیا ہوں، یا نہیں اندھا نہیں ہوا، تو پھر آپ شاید اس سے ایک سوال اور بھی کریں گے کہ مجھے لگتا ہے تو پاگل بھی ہو گیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اندھا ہے، تو صرف اندھا نہیں بلکہ پاگل بھی ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ جو میں نے کہا اندھا ہو گیا، یہ سوال نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سوال ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں اندھا ہو گیا، یہ سوال نہیں ہے، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، بھائی یہ بات سمجھو، اس لیے کہ یہ حرکتیں اندھوں کی ہوتی ہیں۔ تو سوالیہ کلام جب انسان استعمال کرتا ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سوالیہ کلام کسی کو ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات سوالیہ کلام کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نابینا اور دیکھنے والے دونوں برابر؟ یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنا نہیں چاہ رہے کہ ہم اللہ کو کہیں کہ یا اللہ ہاں برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں فرما رہے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان کو کہیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا مطلب کہ اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات عقل والوں کو سمجھ میں آتی ہے. اسی آیت میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جن کا دماغ ہوتا ہے. دماغ والے، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی عالم اور جاہل کو برابر سمجھتا ہو وہ عقل والا بولیں نہیں ہے نا. مطلب اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ آپ عالم اور جاہل کو برابر کر دیں، وہ علم کسی بھی چیز کا ہو. بھائی مثال کے طور پر پائلٹ ہے نا، ایک آدمی ہے اس نے فلائنگ سیکھی ہوئی ہے کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، ایک آدمی ہے اس نے نہیں سیکھی ہوئی. دونوں برابر ہیں. ایک وہ آدمی ہے جس نے فلائنگ سیکھی ہے کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے، وہ پائلٹ ہے پراپر، اور دوسرا آدمی پائلٹ نہیں ہے. تو کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہیں؟ تو اگر وہ آدمی جس نے کچھ سیکھی نہیں ہے فلائنگ، وہ آپ کو کہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے میں آپ کو لندن لے کے جاتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی میرا فی الحال جانے کا موڈ، لندن تو میں جاؤں گا نہیں، آپ مجھے کہیں اور پہنچا دو گے، اور وہاں جانے کا میرا موڈ فی الحال ہے نہیں. ایسا ہی کہیں گے نا. تو وہ اگر آپ کو کہے کہ پائلٹ بھی انسان ہوتا ہے، میں بھی انسان ہوں، کوئی پائلٹ کے کوئی 4 کان ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں 8 ہوتی ہیں، وہ بھی میری طرح انسان ہے، تو آپ اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. انجینئر سے آپ کبھی اوپن ہارٹ سرجری کروائیں گے؟ ہاں، کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے اوپن ہارٹ سرجری کروائیں گے؟ بولیں نہیں کروائیں گے نا. کیوں؟ انجینئر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا. انجینئر بھی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، کوالیفائڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں کوالیفائڈ ہوتا ہے نا. کیوں نہیں کروائیں گے علاج اس سے؟ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ، اس کا مطلب آپ کی نظر میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، میں امریکہ میں جا کے ڈگری حاصل کی، فلاں جگہ پہ پڑھا، لندن میں پڑھا، کیمبرج سے پڑھا، فلاں جگہ سے پڑھا، اور آپ مجھے الاؤ نہیں کرتے کہ میں کسی کی سرجری کروں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے یہ آپ کی فیلڈ. کیوں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی کام اگر ڈاکٹر وہ کام شروع کر دے جو انجینئر کا ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور وہ گھروں کے نقشے بنانا شروع کر دیں، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ سے گھر کا نقشہ میں آپ سے نہیں بنواؤں گا. وہ کہے یار میں ڈاکٹر ہوں، اتنا معزز پیشہ ہے، اتنا معزز، اتنا مقدس پیشہ ہے، ہم انسانوں کی جان بچاتے ہیں، تو جب اتنا مشکل کام میں کر سکتا ہوں تو نقشے بنانا تو اس سے آسان کام ہے، تو میں وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ اسی کا جواب ہے نا کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے کیا علم والے اور بغیر علم والے. اب انجینئر میڈیکل کی فیلڈ میں جاہل ہے اور ڈاکٹر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاہل ہے. جو پائلٹ ہے اور جو پائلٹ نہیں ہے، اب جو پائلٹ نہیں ہے وہ فلائنگ کی فیلڈ میں جاہل ہے، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو. اب آپ کسی مفتی صاحب سے بھی جب سر میں درد ہوگا یا بخار ہوگا یا پیٹ میں درد ہوگا تو علاج کسی مفتی صاحب سے بھی نہیں کروائیں گے. کیا خیال ہے کہ مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں، آپ کہیں مجھے کوئی میڈیسن لکھ دیں، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے،
جائیں گے؟ وہ کسی اور کام کے لیے جاتا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ تو لوگوں نے ویسے ہی وہ بنایا ہوا ہے نا، وہ موضوع پھر تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن مثلاً آپ جاتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے کوئی میڈیسن لکھ کر دیں، میڈیسن لینے تو نہیں جائیں گے نا ڈاکٹر کے پاس کہ وہ آپ کو کہیں یہ میڈیسن لے لو صبح شام فلاں فلاں، یہ اینٹی بایوٹک لے لو۔ یہ مولوی صاحب کی فیلڈ نہیں ہے، اور اگر وہ کرے گا تو یہ اس کا کرنا غلط ہے، اور اس کے پاس جانے والا یہ بھی غلط ہے۔ یا تو جانے والے کو جانا نہیں چاہیے تھا، یا اگر جانے والا گیا ہے تو اس مفتی صاحب کو اس کو دوائی لکھ کر دینی نہیں چاہیے تھی، یا تو اس میں اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ یہ مفتی صاحب کی فیلڈ نہیں ہے، یا پھر مفتی صاحب میں اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔